اهدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی جا رہی ہے۔ اہدنا کا مطلب ہے ہمیں ہدایت دے۔ یہ ایک دعا ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنے لیے ہدایت کی درخواست کرتا ہے۔ الصراط المستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنتا ہے، اور وہ راستہ ہے جو کامیابی، نجات اور اللہ کی قربت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آیت ایک مومن کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر انسان صحیح راستے پر نہیں چل سکتا۔ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، جو نیک لوگوں کا راستہ ہے اور جس پر چلنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ آیت سورہ الفاتحہ کا ایک حصہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس آیت کا مقصد مسلمانوں کو یہ سکھانا تھا کہ وہ ہر وقت اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کریں تاکہ وہ گمراہی سے بچ سکیں اور ہمیشہ نیکی اور تقوی کی راہ پر قائم رہیں۔ جیسے ایک مسافر اپنے سفر کے دوران نقشے کا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ صحیح راستے پر چل سکے، اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی رہنمائی کے محتاج ہیں تاکہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں۔ جب ایک طالب علم اپنے امتحانات کی تیاری کرتا ہے تو وہ اپنے استاد کی رہنمائی حاصل کرتا ہے تاکہ وہ غلطیوں سے بچ سکے۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر ہم زندگی کی مشکلات اور گمراہیوں سے بچ نہیں سکتے۔ ایک انسان جو کاروبار یا پیشہ ورانہ میدان میں فیصلے کرتا ہے، وہ صحیح مشورے اور رہنمائی کی تلاش میں ہوتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ وہ ہمیں ہر معاملے میں صحیح فیصلے کی ہدایت دے۔ جب ایک شخص اپنی روحانی زندگی میں بہتری کی تلاش میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے تاکہ وہ نیکی اور تقوی کے راستے پر چل سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی روحانی بہتری کے لیے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے ایک شخص جو زندگی کے مختلف مسائل کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے سیدھا راستہ دکھائے تاکہ وہ شک اور وسوسوں سے بچ سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی ہدایت کی طلب کرنی چاہیے تاکہ ہم صحیح راستے پر قائم رہ سکیں۔ اس آیت کا تجزیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی ہدایت ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں اور اللہ کی رضا کی طرف بڑھ سکیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہمیں ہمیشہ اس سے سیدھے راستے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کی ہدایت کے بغیر ہم اپنی زندگی کے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی مدد اور ہدایت کی طلب رکھنی چاہیے۔ اللہ سے ہدایت کی طلب، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہدایت ممکن نہیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے صحیح راستے کا انتخاب۔ روزمرہ کی زندگی ہمیں اپنے روزانہ کے فیصلوں اور اعمال میں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکیں۔ روحانی تربیت، اپنی روحانی تربیت کے لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ مشکلات کا سامنا، جب ہمیں مشکلات یا گمراہی کا سامنا ہو، ہمیں اللہ سے
सीधे रास्ते की हदायत मांगनी चाहिए ताकि हम उसकी मदद से सही रास्ते पर कायम रह सकें। माशरती ताल्लुकात, हमें अपनी माशरती ज़िंदगी में भी अल्लाह से हदायत की दुआ करनी चाहिए ताकि हम दूसरों के साथ अच्छे रवैये और अखलाक का मज़ाहरा कर सकें। पेशा वराना ज़िंदगी, अपने पेशा वराना मामलात में भी हमें अल्लाह की हदायत की ज़रूरत होती है ताकि हम सही फैसले कर सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। हमने ये सबक सीखा कि हमें हमेशा अल्लाह से सीधे रास्ते की हदायत की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हदायत अल्लाह की तरफ से आती है और सिर्फ वही हमें सही रास्ते पर कायम रख सकता है।